ویلکم بیک ناظرین عمر صاحب سے گال بول سلسلہ جاری. عمر تنویر صاحب MP پنجاب جا تحریک انصاف جاگوان. عمر صاحب اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ لانگ مارچ کے پہلے سے ہم نے بات کی نا, لیکن ایک سوال ہے. عمران خان صاحب کی یہ ساری تحریک تھی سائفر سے شروع ہوئی, امپورٹڈ حکومت سے شروع ہوئی اور اس کے بعد اداروں پہ تنقید تک چلی, اداروں پہ تنقید ہوئی نا. آپ نہیں سمجھتے تھے خان صاحب نے جو اداروں پہ تنقید کی اس سے ہمارے دشمن ممالک نے بڑا فائدہ اٹھایا ہوگا؟ وہ شاید غلط مشورہ تھا خان صاحب کو جس نے بھی دیا. آپ نے سٹارٹ کیا رجیم چینج آپریشن سے لے کے آپ آئے اداروں کی تنقید پہ. میں اس میں صرف تھوڑی سی کریکشن آپ کی کروں گا. اداروں نہیں, افراد کے اوپر تنقید, فرد کے اوپر تنقید, ادارے پہ تنقید نہیں. ادارے پہ تو ہر جگہ کے اوپر خان صاحب نے بار بار بولا کہ میں اتنا ضروری نہیں ہوں جتنا ہمارے ادارے ضروری ہیں. میں اپنے اس پورے ٹینیور میں اگر خان صاحب کے ساتھ رہ کے ایک چیز کا کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گا تو وہ 100% یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کے بڑے سے بڑے ادارے تک ہر کسی کی مضبوطی کے لیے بے انتہا کام کیا ہے. یہاں تک کہ صرف پولیس کے ادارے کو آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے جو سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی, PTI کا واحد دور ہے جس کے اندر سیاسی بھرتیوں کے, مطلب میں نے آج تک اپنے کسی تھانے میں SHO نہیں لگایا. میں نے آج تک کبھی DC کو یہ نہیں کہا کہ یار تھے یہ فلاں پٹواری لگا دو. یہ جو کرنا ہے بھائی ادارہ کرے. ہمارا کام ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن. میرا کام ہے صرف یہ بتا دینا کہ بھائی تم نے جو فلاں بندہ پوسٹ کیا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, کیونکہ میری پلس پبلک ہے, میری طاقت عوام ہے. صحیح. لیکن آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ نے اداروں کو اوپر تنقید نہیں کی, افراد کے اوپر تنقید کی, تو آپ کو شورا یاد ہو تو نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ میں ویڈیو پہ جلسے پہ فردوں کے خلاف بولا تھا, افراد کے خلاف بولا تھا, تو PTI نے اعتراض کیا تھا. مطلب ان کا جائز تھا بولنا. آپ کے خیال میں آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی فرد کے خلاف بولا تھا نا, اداروں کے خلاف. لیکن میں یہاں پہ پہلی بات ہے نون لیگ کا تو ترجمان ہوں نہیں کہ میں نہیں, آپ کمپیئر کریں گے نا. اگر یہ فرد ہے تو پھر اس کو کر کے کمپیئر کریں گے, وہ صحیح تھا, پھر یہ بھی صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے. آپ انہوں نے اپنا نیریٹو قوم کے سامنے رکھا. ایٹ دی اینڈ فیصلہ کرنا ہے قوم نے. ہم ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنا مدعا لے کے عوام کے پاس جاتے ہیں. ہم اپنا مدعا لے کے عوام کے پاس جائیں گے, عوام اس کو ریجیکٹ کرے ایکسیپٹ کرے, یہ عوام کا کام ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کا جو ایشو تھا وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھا. اس کا رزلٹ کیا آیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. عمران خان نے جو نیریٹو عوام کے سامنے رکھا اس کا جو رزلٹ آیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا یہ عوام کا کام ہے. ہم نے اس وقت جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو آپ تنقید نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ غیر ضروری اور بیجا تنقید ہے. ہم افراد کے اوپر وہ یہ آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کر رہے. ہم نے تو ابھی تک صرف ایک شخصیت کا نام لیا ہے جو ڈائریکٹلی انوالو ہے اس طرح کی تمام انجینئرنگ میں اور اس طرح کی تمام حرکتوں میں. صرف اس ایک شخصیت کا نام لیا ہے, اور وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ. اور مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب کے اوپر کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ نہیں, ان کے اوپر نہیں ہوا نا. عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھ لیا. مطلب ایک قوم کا, مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قوم کے ایک لیڈر کو بیچارے کو اپنے زخم دکھانے پڑ رہے ہیں. وہ اتنے ڈیپ وونڈز اپنے آ کے کیمرے کے اوپر دکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں اگر 4 گولیاں. یہ واقعہ بھی لگی ہوئی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان کی. تو وہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو بلائیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے. جب خان صاحب نے ویڈیو دکھا رہے ہیں اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں. رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ان کے اوپر وقت میں اپنا ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. وہ ایک انتہائی گھٹیا ایک غلیظ آدمی تھا, ہے, اور اس نے آئندہ بھی رہنا ہے. بس یہ میری. ریسنٹلی ہاسپٹل سے ہو کے آئے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جلدی ان کو بس صحت یابی عطا کرے, یہ میری ان کے لیے دعا. اچھا عمر صاحب ایک چیز آپ سے پوچھوں گا, آپ کے خیال میں, کیونکہ دیکھیں رجیم چینج ہوئی, حکومت چینج ہوئی, وہ عوام کا اس چیز کو آپ مانیں کیونکہ ہم بینگ اے جرنلسٹ, وہ ریئیکشن نہیں آیا جس طرح بھائی پورے ملک میں نکلے ختم ہو. خان صاحب نے ہولڈ ڈاؤن کیا ساری چیزوں کو سمجھداری کے ساتھ, وہ ریئیکشن نہیں آیا. آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نوکریوں کا وعدہ, گھروں کا وعدہ, مہنگائی کم کرنے کا وعدہ جو کیا ہوا تھا وہ ٹیکنیکلی آپ پورا نہیں کر سکے, اسی وجہ سے عوام نے سپورٹ آپ کہہ رہے رجیم چینج آپریشن پہ نہیں آیا لوگوں کی طرف سے؟ اتنا نہیں آیا جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا.
میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسا رسپانس کیونکہ ہم عدم اعتماد علی رات کو 12 بجے کیونکہ ہم رپورٹ کر رہے تھے تو میرے 100 بندے آئے تھے. عدم اعتماد کی رات کو چھوڑ دیں, اس سے اگلے دن جو ہوا وہ آپ مطلب خود بتائیں, پاکستان انپریسیڈنٹڈ احتجاج, اور اس کے بعد سے ابھی تک پچھلے 7 مہینے, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, مجھے یاد ہے رمضان تھے, اور رمضان میں چونکہ پبلک بہت زیادہ باہر نکل رہی تھی تو ڈیفرنٹ ہمارے یہ جو دوست تھے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ رمضان میں لوگ ویلے ہوتے ہیں نا تو اس لیے نکل آتے ہیں افطاری کے بعد, جیسے ہی رمضان ختم ہوگا یہ ختم ہو جائے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ان کے سارے کی ساری مس کیلکولیشنز جو ہیں وہ سامنے آ گئی, سو مچ سو, چھوڑ دیں ساری باتیں, آپ لاسٹ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے منٹس نکال لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اصل بات کیا ہے. لیکن وہ مطلب وہاں کے جی نے منع کیا, انہوں نے کہا کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ہم سائفر سے پیچھے ہٹ گئے تھے, ایسا کوئی مداخلت تھی نہیں. ان کو چھوڑ دیں, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, ابھی سائفر کی بات ہی چھوڑ دیں. میں جو آپ نے بات کی ہے نا عوامی رد عمل کی, اس کے اندر انہوں نے ایکنالج کیا کہ عوامی رد عمل کے بارے میں آپ کی رپورٹ جو ہے وہ مس کیلکولیشن کے اوپر بیس تھی. کبھی کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ پبلک اتنے زور و شور سے باہر نکلے گی. آپ ابھی دیکھ لیں لانگ مارچ میں کیوں وزیر آباد آ کے آپ کو ایسی حرکت کرنے کی نوبت آئی. وہ ابھی لاسٹ انٹرویو میں نے پی ایم ایل این کا رہنما کا کیا وہ کہہ رہے تھے شگل میلہ دیکھنے کے شوقین ہیں نا لوگ, تو پی ٹی آئی کا فارمولا ہے کوئی ڈانس میوزک شاید اسی وجہ سے فالو کر کے آتے ہیں. وہ ہم نے پیپسی اللہ دیتا اور وہ کوکا کولا اللہ دیتا جو تھے ہم نے وہ بھی دیکھ لیے, ان کے تمام تماشے اور اس طرح کے کرنے کے باوجود کیا بات ہے کہ پبلک ان کا تماشا نہیں دیکھنے جاتی. ٹھیک ہو گیا, اور ہمارے کو یہ تماشا کہتے ہیں لیکن پبلک آ جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں, جہاں پہ عمران خان صاحب جا کے کھڑے ہو جائیں نا وہاں پہ دنیا آ جاتی ہے. یہ بات روز روشن کی طرح یا ہو چکی ہے. نون لیگ والے کیا کہتے ہیں اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ان کی آج کل کوئی سنتا نہیں ہے. سننے والے جو ہے نا وہ صرف آج کل عمران خان کی سنتے ہیں, باقی سب جو ہے نا ہوائی بات. یہ ویسے اشارتاً آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب سننا شروع ہو گئے خان صاحب کو, پہلے بھی سنتے تھے, سنتے ہی خان صاحب کو ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم عمران خان جن کو سننا چاہیے, جن کو سننا چاہیے وہ بھی سن رہے ہیں. اب جا کے ٹھیک ہو گیا, پہلے انہوں نے اپنی پوری کیلکولیشن کی ہے. ہم جو ڈرٹی ہیری کا ذکر کرتے ہیں اس نے اپنی پوری کوشش کے باوجود جب یہ ساری چیزیں ان سے فیل ہو گئیں تو تب جا کے انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت تھی, ہے اور آئندہ بھی رہے گی. آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ لاسٹ کوشچن ہوگا میرا. کیا آپ کے خیال میں اگر کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف مائنس عمران خان تحریک چلانا اور تمام سیاست میں اپنا رسوخ قائم کر سکے گی اگر کیا جاتا ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات ہے آپ نکال نہیں پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مائنس عمران خان سوچیے گا بھی نہ کوئی فارمولا, یہ امپاسبل ہے. جب تک عمران خان ہے, عمران الیکشن کمیشن کی حد تک تو مائنس کر دیا نا. الیکشن کمشنر کی اوقات دیکھ لینا آگے پھر کیا ہوئی جا کے. مطلب آپ پاکستان کے ادارے کا حال چیک کریں, مطلب اسکروٹنی بھی میں کروں گا, ججمنٹ بھی میں دوں گا, نااہل بھی میں کروں گا, جج بھی میں ہوں, جیوری بھی میں ہوں, فیصلہ بھی میں کروں گا, وکیل بھی میں ہوں. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر مارا نا, نااہلی کو فارغ کر دیا نا, اپنی اوقات یاد آ گئی ہے. تھوڑے عرصے میں اس کا استعفیٰ بھی آ جائے گا, نہیں آئے گا تو انشاءاللہ گربان سے پکڑ کے اس کا استعفیٰ لیں گے. ہمیں لڑنا آتا ہے بڑی اچھی طرح انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے میران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, عمر تنویر صاحب سے خصوصی گال بول کے سین ساگر پانی میزبان مدثر کے نیند اجازت ادھر ہفتے بھی راست نہ سے.